اس عنوان میں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت احادیث کی روشنی میں کب ہونے والی ہے۔ حضرات محترم، یہ جو مغیبات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد جو آنے والے واقعات تھے ان کو آپ نے خبر مغیب کے طور پر جو ہے انہیں ارشادات فرمائے ہیں۔ تو مہدی موعود علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو آپ کا ایک بہت بڑا اعجاز اور آپ کا بہت بڑا کارنامہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن مجید کو انہیں مربوط کہا ہے۔ عالم اسلام میں قرآن کو غیر مربوط کہتے ہیں، یعنی ایک آیت کا دوسری آیت سے ربط نہیں ہے۔ تو یہ عالم اسلام کا خیال تھا۔ مہدی علیہ السلام کا یہ کارنامہ ہے، یہ اعجاز ہے کہ آپ نے الف سے والناس تک قرآن کو مربوط فرمایا ہے، اور آپ نے قرآن کی کوئی آیت شریفہ کو منسوخ نہیں فرمایا، بلکہ ہر آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ازل سے ہے اور ابد تک رہیں گی۔ تو اسی طرح جو مغیبات ہیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بھی تمام کے تمام مربوط ہیں۔ تو اس عنوان پر اگر آپ لوگ جو ہے غور و فکر کریں، احادیث کا مطالعہ کریں، تو اس بات کا آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ قد رفع للدنیا وانا انظر الیہا وإلى ما هو قائم إلى يوم القيامة كأنما انظر إلى كف هذه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے تمام دنیا کو جو ہے اس طرح پیش فرما دیا کہ میں تمام کی تمام کو جو ہے میں اس طرح دیکھ رہا تھا، اور اس میں یعنی آدم علیہ السلام سے قیامت تک جتنے حالات اور واقعات ہو رہے ہیں میں تمام کو تمام اس طرح دیکھ رہا تھا جس طرح میرے ہاتھ کی ہتھیلی کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد مبارک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازل سے ابد تک جتنے بھی حالات ہونے والے ہیں ہم کو جو ہے حضور نے مطلع فرما دیا، اطلاع فرما دیا، اور یہاں تک کہ جہنم میں داخل ہونے والے جہنم میں داخل ہو گئے اور جنت میں داخل ہونے والے جنت میں داخل ہو گئے۔ اور ایک حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں حضرت جابر کہ کوئی ایسی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چھوڑے جو قیامت تک ہونے والی تھی۔ تو حضرات محترم، کہ تمہیدی گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آپ کے بعد جو بھی واقعات ہونے والے ہیں، جو بھی آپ کے بعد آنے والے ہیں، مہدی موعود علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اور جو فتنے جو ہونے والے ہیں، یہ تمام کے تمام آپ نے کما حقہ بتایا ہے۔ اور اس طرح سے بتایا ہے کہ یہ احادیث دیکھنے سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے قیامت تک دنیا کا ایک شیڈول بنا دیا ہے، ایک نظام الاوقات بنا دیا ہے کہ یہ واقعہ اس کے بعد ہوگا، یہ واقعہ اس کے بعد ہوگا، یہ واقعہ اس کے بعد ہوگا۔ تو اس طرح سے میں ایک آپ کے خبر مغیب کی ایک روایت بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک دن پہلے لکیریں جو ہے آپ نے کھینچ دی کہ بھئی اس مقام پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، اس مقام پر فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی۔ تو صحابی جو روایت کرتے ہیں انہوں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ لکیر سے ایک اینٹ بھی ادھر ادھر اس کی لاش موجود نہیں تھی، بلکہ جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا اسی مقام پر جو ہے اس کافر کی لاش تھی۔
تو آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا جو ہے پرفیکٹ طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغیبات کی جو بشارتیں دی ہیں اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اب اس موضوع پر جو مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے آپ نے جو فرمایا ہے کہ مہدی علیہ السلام دنیا میں کب تشریف لانے والے ہیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم احادیث نبویہ کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے خاص بات یہ کہ بڑے بڑے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، حج کے مسائل ہیں، طلاق کے مسائل ہیں، یعنی بے شمار جو ہے اسلام میں جو ہے ایسے یعنی چیزیں ہیں جس پر جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث موجود ہیں، مگر ان تمام میں سب سے زیادہ جس تعلق سے آپ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے وہ مہدی موعود کے تعلق سے آپ نے بیان فرمایا۔ اس سے مہدی موعود کی بعثت کی ضرورت کا اندازہ ہو سکتا ہے، مہدی موعود کی آمد کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جلال الدین سیوطی ایک بہت بڑے عالم ہیں جو محدث ہیں، انہوں نے مہدی موعود علیہ السلام کے احادیث 360 احادیث جمع فرمائے ہیں، اور البرہان فی علامات مہدی آخر الزمان یہ ملا علی قاری کی جو تصنیف ہے، اس نے بھی کم و بیش اتنے ہی احادیث مہدی کے جمع کیے ہیں۔ تو تقریباً محدثین کے اگر ہم کتابیں دیکھیں تو مہدی علیہ السلام کے بے شمار احادیث موجود ہیں، ان میں مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہدی جو ہے کہ ماں باپ کا نام کیا ہوگا، مہدی کی صورت کیسی ہوگی، مہدی کی ناک کیسی ہوگی، مہدی کے اخلاق کیسے ہوں گے، اور مہدی جو ہے کی سیرت کیسی ہوگی، مہدی کی جو ہے پیدائش کیسی ہوگی، یہ تمام جو تفصیل جو ہے اس قدر تفصیل کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ کسی موضوع پر بھی آپ نے اتنا جو ہے تفصیل سے بیان نہیں کیا ہے۔ تو چنانچہ میں ایک حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں مہدی موعود علیہ السلام کی یعنی بعثت کا وقت بھی اس میں بتایا گیا ہے، اور پھر جو ہے مہدی موعود علیہ السلام کس مقام پر جو ہے آپ کا تولد ہوگا اس میں اشارہ موجود ہے۔ تو حدیث شریف ہے کہ اور مشہور ترین حدیث ہے، یہ جو ہے ابو داؤد میں یہ حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یقتل عند کنزکم ثلاثۃ کلهم ابن خلیفہ لا یسیر احد منهم ثم تتلو رايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فآتوه فبايعوه ولو حبوا على الثلج فإنه خليفة الله المهدي۔ حضرات محترم، یہ حدیث شریف جب آپ سن رہے ہیں تو اس کے جو ہے 4 پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہے تمہارے خزانے کے لیے تمہاری یہاں جو ہے میں تفصیل میں نہیں جاتا کیونکہ یہ تاریخی واقعات ہیں، ان تاریخی اگر واقعات میں ہم جائیں تو بہت ٹائم جو ہے اس میں دینے وہ ہو سکتا ہے، تو میں سرسری طور پر آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خلافت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقتلوا عند کنزکم ثلاثۃ، یعنی 3 لوگ خلافت کے لیے جنگ کریں گے، کلہم ابن خلیفہ، اور وہ تینوں کے تینوں خلیفے کے بیٹے ہوں گے، اور وہ تینوں جو ہے کامیاب نہیں ہوں گے خلافت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے تتلو رایات السود من قبل المشرقی، اور مشرق کی جانب سے یعنی کالے جھنڈیاں نمودار ہوں گے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یقتلونکم
قتلا لم یقتلہ قوم، اور تم کو ایسا ایک قوم ایسا قتل کرے گی کہ کسی قوم کو اس قدر جو ہے قتل و غارت گیری کا سامنا نہ ہوا ہوگا۔ اور اس کے بعد ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر اس کے بعد مہدی علیہ السلام کی آمد ہوگی۔ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، اگر تم سنو کہ مہدی آئے ہیں، فَآتُوهُ فَبَايُوهُ، پھر ان کے پاس جاؤ اور ان کی بیعت کرو۔ وَلَوْ حَبُّوا عَلَى الثَّلْجِ، اور اگرچہ کہ تم کو برف پر سے جو ہے رینگتے ہوئے بھی جانا پڑے، کیونکہ ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے خلیفے مہدی ہیں۔ تو حاضرین محترم، یہ جو تین لوگ جو خلیفے کے بیٹے ہیں جو خلافت کے لیے لڑیں گے، وہ حضرت علی کے جو ہے فرزندوں کے تعلق سے ہیں۔ تاریخ دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن، امام حسین، محمد بن حنفیہ، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے فرزندان ہیں۔ یہ تینوں نے بھی خلافت کے لیے لڑائی کی ہے، مگر پھر بھی خلافت حاصل نہیں کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے تتلو الرایات السود، اس میں جو اشارے دیے گئے ہیں یہ جو ہے مغیبات سے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ بھائی اس کے بعد جو ہے تتلو الرایات السود، یعنی کالے جھنڈیاں جو ہے مشرق کی جانب سے نکلیں گے۔ تو اس کی تفصیل علماء مہدویہ نے بیان کی ہے، اور یہ تاریخی حوالوں سے بیان کی گئی ہے کہ ابو مسلم خراسانی نے خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی۔ تو ابو مسلم خراسانی نے کالے جھنڈیوں کا مظاہرہ کیا تھا۔ یہ تاریخ میں جو ہے ہر تاریخ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو خلافت عباسیہ کی بنیاد ابو عبداللہ صفا سے دینے شروع ہوتی ہے، مستنصر باللہ پر ختم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلُهُ قَوْمٌ، اس کے بعد جو قتل و غارت گیری ہوتی ہے۔ خلافت عباسیہ کے بعد حدیث میں یہ اشارہ کیا گیا ہے کہ تمہاری قوم کو ایسا جو ہے قتل کریں گے کہ کسی قوم کو اس سے پہلے قتل نہیں کیا تھا۔ تو مستنصر باللہ کے زمانے میں جو خلافت عباسیہ کا آخری خلیفہ تھا، اس کے زمانے میں جو ہے انہیں ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا۔ اس کی بڑی تفصیلات تاریخ جو ہے حضرات سے جو ہے یہ چیز جو ہے پوشیدہ نہیں ہے کہ جب ہلاکو خان بغداد پر حملہ کیا ہے تو روایتوں میں آتا ہے کہ 16 لاکھ اشخاص کو اس نے شہید کیا، اور دریائے دجلہ کا پانی جو ہے ارغوان خون آلود ہو گیا تھا، اس کا کلر جو ہے تبدیل ہو چکا تھا، اس قدر لوگوں کو جو ہے قتل کیا۔ تو یہ اشارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی، پھر اس کے بعد مہدی جو ہے آئیں گے جو ہے اللہ کے خلیفے ہیں۔ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ، اگر تم سنو کہ مہدی آئے ہیں تو ان کے پاس جاؤ اور بیعت کرو، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفے مہدی ہیں، اگرچہ کہ تم کو برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے۔ تو حضرات محترم، ہلاکو خان جب حملہ کیا ہے تو وہ ہلاکو خان کا جو حملہ تھا 654 ہجری کا واقعہ ہے، اور اس کے 196 سال کے بعد حضرت مہدی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث میں جو مغیبات ہیں تو اس کا انداز جو ہے بالکل آپ غور فرمائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد جو ہے آپ نے اشارے کیے ہیں کہ بھائی اس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ تو مہدی علیہ السلام کا جب ظہور ہوگا تو تم کو اگر برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے تو بھی جانا پڑے گا۔ تو برف کا مقام، اب آپ غور کیجئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب برف کا مقام کا اشارہ دیے ہیں تو اس میں کوئی خالی جہنے چپکے آپ نے نہیں فرمایا۔ مطلب یہ تھا کہ مہدی اس مقام پر رہیں گے کہ اگر تم کو جو ہے بیچ میں جو نہیں برف کا مقام بھی آ سکتا ہے، جہاں برف کا مقام بھی آ سکتا ہے، اس کو رینگتے ہوئے بھی اگر تم کو جانا پڑے تو جا کر بیعت کرو۔ تو اب جغرافیائی اعتبار سے اگر ملک عرب کا ہم اگر مطالعہ کریں تو عرب کے مغرب میں جو ہے مصر، لیبیا،
مراکش وغیرہ ہے جو منطقہ حارہ جہاں پہ جو ہے سردی کا کوئی جو ہے شان و گمان بھی نہیں ہو سکتا، اور ایک طرف جو ہے بحیر ہند ہے، ایک طرف بحیر ہند ہے، اور ایک طرف جو ہے مصر ہے، جہاں وہ بھی جو ہے کوئی آبادی نہیں ہے، بڑا جو ہے صحرا ہے، اور ایک طرف جو ہے ایران کا ہے بارڈر، اور ایک جگہ خراسان ہے۔ تو ایک مصر روس کا بھی علاقہ جو ہے آتا ہے ایک طرف، تو روس کے علاقے میں سائبیریا ہے اور جو ہے یہ خراسان وغیرہ ہے۔ تو سائبیریا کا جو علاقہ ہے وہ برف گرتی ہے وہاں پر، مگر کبھی برف گرنے کے بعد وہ زمین خالی نہیں رہتی جہاں پر انسان بستے ہوں۔ تو خراسان کا ایک واحد مقام ہے جہاں پر برف جو ہے 6 مہینے گرتی ہے۔ تو 6 مہینے گرنے کے بعد پھر لوگوں کی جو ہے وہ سوکھ جاتا ہے، تو لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جاتی ہے۔ تو بابر جو ہے یہ لکھتا ہے اپنے خود نوشتے میں کہ میں جو ہے جب ہرات سے کابل آنا چاہا اور کابل سے ہندوستان کو آنا چاہا تو میرے گھوڑے کے جو ہے پاؤں جو ہے برف میں ڈوب جاتے تھے، اور برف جو ہے گھوڑے کے پیٹ تک لگتی تھی، اور ہم جو ہے 1 کوس کا راستہ 1 ہفتے میں طے کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کریے کہ ولو حبو والا سل جو ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رینگتے ہوئے بھی جانا پڑے تو جاؤ، تو مطلب یہ ہے کہ برف کا مقام آئے گا، اس کے بعد جب خراسان کے اس طرف جو ہے فرا مبارک کا مقام آتا ہے، تو یہ مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدفن کے مقام اور مولد کا مقام دونوں جو ہے بیک وقت اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مقام مدفن اور مقام مولد جو ہے دونوں ایک ہی وقت میں بتائے ہیں، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ ولو حبو علی السلج کے بیچ میں برف بھی آئے، آپ کو رینگتے ہوئے جانا پڑے تو بھی مہدی کی بیعت کرو۔ تو حضرات محترم، اس حدیث شریف سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہدی کی جو بعثت کا وقت ہے وہ بھی بتایا ہے، مہدی کس مقام پر رہیں گے، مقام مدفن بھی بتایا ہے، مقام میں جو ہے مولد جو ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو دوسری بات اور ایک دوسرے پہلو سے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں جو ہے دنیا کی عمر 7000 سال ہے، اور میں آخری 7000 کے اول میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو یہ جو 7000 ہے تو اس کو دور قمر کہتے ہیں، دور قمر کہتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے مہدی علیہ السلام کی بعثت تک یہ دور قمر ہے۔ تو اس کے تعلق سے جو ہے یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے، حضور فرماتے ہیں، میں ایک حدیث سے شریف سنانا چاہتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں الدنیا سبعۃ آلاف سنۃ وانا فی آخرھا الف۔ تو صاحب تعویلات القرآن جو ہے اس کے تعلق سے یہ لکھتے ہیں کہ پورا ہوتا ہے ظہور مہدی کے خراج سے، یعنی 7 دن کے تمام میں، اور اسی لیے کہا گیا کہ دنیا کی مدت 7000 برس ہے۔ تو صاحب تعویلات قرآن فرماتے ہیں کہ مہدی کی جب بعثت ہوگی تو جو ہے وہ 7 دن کا جو بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو وہ 7 دن کی بات مکمل ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں جو حضرت جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان النبی قال انی لارجو ان لا تعجز امتی عند ربها ان یؤخرهم نصف یوم قیل لسعد وکم نصف یوم قال 500 سنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تحقیق کہ میں ضرور امید رکھتا ہوں کہ عاجز نہ ہوگی میری امت اپنے پروردگار کے پاس اگر انہیں مہلت دی جائے نصف یوم کی۔ تو سعد سے کہا گیا کہ نصف یوم کتنا ہے؟ تو کہا کہ 500 سال۔
اور عبد الوہاب شیرانی نے الوافیت والجواہر میں یہ حدیث لکھی ہے کہ اگر میری امت صلاح پائے تو اس کے لیے ایک یوم، اور اگر فساد ہو تو جو ہے اس کے لیے بقا کی نصف یوم ہو۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاف طور پہ کہ میری امت کی بقا اگر انہیں جو ہے صلح پر ہے اور نیکی کے اوپر ہے تو اس کو جو ہے 1000 سال کی مدت ہے، اور اگر وہ بدی پر رہتی ہے تو 5 سال میں ہلاک ہو جائے گی۔ تو عبدالحق محدث دہلوی جو ہے ایک بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ اس امت کو اس قدر و مکنت اور قرب و منزلت خدا تعالیٰ کے پاس کے نزدیک حاصل ہے کہ 500 سال تک اس کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے گا اور ہلاک نہیں کرے گا۔ تو حاضرین محترم، یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ امت محمدیہ کی کم سے کم مدت 500 سال ہے۔ یہ کوئی ہماری بات، کوئی کسی کی ذاتی بات نہیں ہے، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اگر وہ نیکوکاری میں رہی تو 1000 سال ہے، تو جب 1000 سال میں اس کی ہلاکت دینے ضرور ہونے والی ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیف تہلک امتی انا فی اولیہا و عیسیٰ ابن مریم فی آخریہا والمہدی من اہل بیتی فی وسطیہا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جب امت میں اسباب ہلاکت پائے جائیں گے تو مہدی علیہ السلام کی ضرورت لاحق ہوگی۔ تو مطلب صاف طور پہ یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام 1000 سال کے اندر آنا لازمات سے ہے، واجبات سے ہے، اس لیے کہ شرط مہدیت میں یہ بھی ہے جس طرح سے مہدی علیہ السلام جو ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے ہونا ضروری ہے، حضور کی اولاد سے ہونا ضروری ہے، جس طرح سے رسول مہدی موعود کا نام رسول اللہ کے نام کے برابر ہونا ضروری ہے، رسول اللہ مہدی موعود کے ماں باپ کا نام رسول اللہ کے ماں باپ کے ایسا ہونا ضروری ہے۔ جو شرائط مہدیت ہے اسی میں یہ بھی شرط موجود ہے کہ مہدی علیہ السلام 1000 سال کے اندر جو ہے مبعوث ہونا ضروری ہے، ورنہ 1000 سال کے بعد جو مہدی ہوگا وہ جھوٹا مہدی ہوگا، کیونکہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ مہدی علیہ السلام 1000 سال کے اندر آنا لازمات سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تمام لوگ یہ آیت شریفہ بخوبی جو ہے جانتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارا دین مکمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک ارشاد ہے کہ ان یومن عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، یعنی ایک دن جس کا کو تم شمار کرتے ہو ہمارے پاس اس کا جو ہے 1000 سال ہوتا ہے۔ تو حضرات محترم، میں ایک اور حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ لو لم یبق من الدنیا الا یوم لتولى الله ذلك اليوم حتى يبعث رجلا یواتی اسمہ اسمی اسم ابی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں لو لم یبقى، اگر جو ہے دنیا کا ایک دن بھی باقی رہ جائے، لو لم یبقى من الدنیا الا یوم، ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ لتولى الله ذلك اليوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ یبعث اللہ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں مبعوث کر دے گا ایک آدمی کو جو میرا ہم نام ہوگا، جس کے ماں باپ میرے ماں باپ کے ہم نام ہوں گے۔ تو یہ مہدی موعود علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک دن میں مہدی علیہ السلام جب دنیا میں آ جائیں گے تو کیا جو ہے آپ جو ہے جو اسباب ہلاکت امت محمدیہ میں ہونے والے ہیں، کیا ایک دن میں مکمل جو ہے آپ ہلاکت سے بچا سکتے ہیں؟ ہر معمول ملا اللہ کو آپ جو ہے آدم علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دیکھیے کتنے دینے برسوں کا موقع ملا۔ تو اسی طرح مہدی علیہ السلام کو بھی دنیاوی اعتبار سے انہیں جو ایک بشری تقاضا ہے، ایک 30-40 سال جو ہے 30-35 سال یا 23 سال جو بھی ہیں،
وہ ملنا ضروری تھا۔ تو ایک دن میں جو ہے آپ کو ہلاکت سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ لِتَوَلَّ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، تو اس کا وہ یوم کا جو مقصد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یوم اسی یوم میں مہدی موعود جس میں میں دینے آیا ہوں۔ تو بزرگان دین کا یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور تھا دور قمر تھا۔ آدم علیہ السلام سے 7000 سال تک جو ہے دور قمر رہے گا، اور اس دور قمر میں مہدی موعود کی بعثت ہونا لازمات سے تھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ میں 7ویں 1000 سال میں ہوں، تو 7ویں 1000 سال کی آپ ابتدا میں آئے، تو اس ابتدا کی انتہا تک مہدی علیہ السلام کا آنا لازمات سے تھا، ورنہ وہ دن گزرنے کے بعد وہ مہدی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس دن کے اندر مہدی کا آنا لازمات سے تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی دن کے اندر مہدی علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ تو اسی لیے جو ہے تمام بزرگان دین نے مہدی علیہ السلام کے تعلق سے حضرت علی جو ہے فرماتے ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کب آئیں گے؟ تو آپ نے 9 کا حصہ جو ہے آپ نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص نے ان سے مہدی کی نسبت سوال کیا، تو انہوں نے کہا ابھی بہت دور کی بات ہے۔ پھر اپنے ہاتھ سے 9 کی صورت بنائی اور کہا کہ وہ آخر زمانے میں ظاہر ہوں۔ تو 9 کی صورت آپ بنا کے یہ فرمائے کہ بھائی 9 کے ہنسا بتا کے، تو اب 9 کس پہ یعنی مشتملات ہو سکتا ہے؟ 9000 بھی ہو سکتے ہیں، یا خالی 9 بھی ہو سکتے ہیں، یا 900 بھی ہو سکتے ہیں۔ 9 بھی ہو سکتا ہے، یا 900 بھی ہو سکتا ہے، یا 9000 بھی ہو سکتا ہے۔ تو پہلا جو ہے 9 تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ حضرت علی یہ فرما دیا کہ وہ بہت دور کی بات ہے اور آخر زمانے میں ہوں گے۔ تو 900 سال بھی نہیں ہو سکتے، اس لیے نہیں ہو سکتے، نہیں 9 سال بھی نہیں ہو سکتے، اور 9000 سال اس لیے نہیں ہو سکتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دین کی جو ہے جو بقا ہے 1000 سال کے اندر بتائی ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے حضرت علی کا جو فرمان ہے کہ 9، تو وہ 900 مراد ہوگا۔ تو 900 کی یعنی 9ویں صدی میں مہدی علیہ السلام کی بعثت ہونا حضرت علی کا جو ہے بشارت ہے، حضرت علی فرمائے۔ تو اسی لیے تقریباً اولیاء اللہ جو ہے مہدی علیہ السلام کے تعلق سے جو بشارتیں دی ہیں وہ بے شمار ہیں، میں ان تمام کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ مختصر سے جو ہے بیان میں اپنی مختصر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بھی موجود ہیں، حضرت نے بھی فرمایا ہے کہ جو ہے تقریر مختصر کیجیے، تو میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیس دراز کے والد محترم کی ربائی سنانا چاہتا ہوں کہ یہ جو بزرگان دین ہیں انہوں نے یہی احادیث اور یہی آیات قرآنیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اور جو ہے لوح محفوظ پہ دیکھتے ہوئے انہوں نے جو ہے فرمایا کہ مہدی 900 میں ہوں گے۔ سنیے حضرت شاہ راز خطال فرماتے ہیں، فرزند من مہدی بود گفتہ پیمبر ہم چنی، اوپر زمن آیت یقین بر نحسد و پنجے دیگر، مہدی بھی آیت بے شکے وعدہ کی دادا مصطفیٰ، تصدیق او فرزست بدا انکار او باشد سفر۔ حضرت شاہ راز خطال حسینی جو حضرت بندہ نواز کے والد محترم ہیں وہ فرماتے ہیں، فرزند من مہدی بود گفتہ پیمبر ہم چنی، یعنی محمد رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا فرزند مہدی ہوگا جو ہم چنی، جو میرے برابر ہوگا۔ حضرت شاہ راز خطال حسینی فرماتے ہیں، فرزند من مہدی بود گفتہ پیمبر ہم چنی، اوپس من آیت یقین بر نحسد و پنجو دیگر، وہ یقیناً 905 ہجری میں دینے ظاہر ہونے والے ہیں۔ حضرات محترم غور کیجیے، حضرت فرماتے ہیں مہدی بھی آیت بے شکے وعدہ کی دادا مصطفیٰ، مہدی کا آنا بلا شک و شبہ ہے کیونکہ اس کا وعدہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، تصدیق ہے وہ فرض بیدا انکار ہے وہ باشد کفر، تو مہدی کی تصدیق فرض ہے اور اس کا انکار جو ہے کفر ہے۔ تو